آپ کبھی ہمارے شہر بھی آئیے حیدرآباد، 2 مائنورٹی انسٹیٹیوٹس مل کر 500 سے زائد ڈاکٹرز بناتے ہیں. آپ کام نہیں کر رہے ہیں مولانا، اس کو کام نہیں بولتے. آپ آئیے حیدرآباد، آپ آئیے کرناٹکا، آپ دیکھیں شاہین ایم ایس. تو یہاں شاہین میں بھی آئے، ایم ایس میں بھی آئے. 2018 میں شروع کیے کام، سپر 40 اجمل، 20 بچے ڈاکٹر بنے، یعنی ایم بی بی ایس میں رینک آیا. 80 نیکسٹ ایئر، 150 نیکسٹ ایئر، 250 نیکسٹ ایئر. 5 سال میں 350 رینکس لے آنا آسان نہیں ہے. عالم دین پالیٹکس میں ہے، بزنس میں ہے، مدرسوں میں ہے، پھر فاؤنڈیشن کے ذریعے سے سوشل سروسز میں ہے، کتنے ایکٹیویٹیز آپ کے، اور 350 لے کر آنا. ماشاءاللہ میں تو سلام کرتا ہوں شاہین کو بھی، ایم ایس کو بھی، اور کولکتہ میں اور کچھ مزید ادارے ہیں، ڈاکٹر اعظم صاحب کو بھی، پونے کے انعامدار صاحب کو بھی، جو ماشاءاللہ بڑے کام کر رہے ہیں. لیکن دیکھیں 5 سال میں وہ کام کیے جو 30 سال لگتے ہیں لوگوں کو پہنچنے میں وہاں. اور ویسی شخصیت پر کمپلینٹ کرنے والا مسلمان. کمپلینٹ کس کی؟ مولانا بدر الدین اجمل صاحب کی، وہ مسلمان. میں جا رہا ہوں، وہ کون؟ مسلمان. یہ ٹرائنگل میں ہم لوگ لڑ رہے ہیں، تو کیا ہم لوگ ترقی کر سکتے ہیں؟ اور وہ بندہ کہہ رہا ہے کہ میں وہاں جا کر لیکچر نہ دوں. ارے بھائی، میں مولانا کے فیملی کو لیکچر نہیں دے رہا ہوں، وہاں کے عوام کو لیکچر دے رہا ہوں. فائدہ مولانا کو نہیں مل رہا ہے کچھ، وہاں کے عوام کو فائدہ مل رہا ہے. یہ ہر جگہ انڈیا میں دیکھ رہا ہوں، ہر جگہ کہیں بھی جائیں. تو میں اس بات کو میں صاف آپ کے علم میں لے آنا چاہتا ہوں. جب مریادا پرشوتم شری رام جی، راون کا انتقال ہو رہا تھا. آپ لوگ شاید نہیں جانتے، راون کے پاس زبردست علم تھا، نالجبل پرسن تھا، خوب علم تھا. جب راون بالکل موت کے بستر پر آخری سانسیں گن رہا تھا، تو مریادا پرشوتم شری رام جی نے اپنے بھائی لکشمن جی سے کہا کہ جاؤ اس کے پاس سے علم لے لو، کیونکہ کچھ دیر کے بعد اس کی روح قبض ہونے والی ہے. علم سیکھو جا کر، اس کے پاس میں زبردست علم ہے. حالانکہ کون ہے راون؟ جو سیتا جی کو بھگا کر لے کر گیا، اور جو دشمن ہے شری رام جی کا. اور وہ کیا جگر رکھتے ہیں رام جی؟ دیکھو وہ کہہ رہے ہیں کہ جاؤ اس کے پاس سے علم سیکھو. اور یہی چیز دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جب کوئی دشمن اسلام قید ہو جاتے، ان کو چھوڑنے کی باری آتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسا چھوڑتے؟ پیسے لے کر نہیں چھوڑتے. آپ ہماری قوم کو، میرے فالوورز کو، آپ کا کوئی بھی سکل ہے وہ سکھا دیں، ہم چھوڑ دیں گے آپ کو. تو سکل ڈیولپمنٹ کے ایمبیسڈر کون ہوئے مولانا حذیفہ صاحب؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. سکل ڈیولپمنٹ کے ایمبیسڈر کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم. کس سے سیکھ رہے ہیں؟ دشمن اسلام کو کہہ رہے ہیں کہ آپ، آج ہم بولتے ہیں ارے میں اس سے کچھ نہیں سیکھوں گا، وہ ٹیچر سے میں کچھ نہیں سیکھوں گا، وہ پروفیسر سے میں نہیں سیکھوں گا، وہ عالم دین سے میں نہیں سیکھوں گا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ دشمن اسلام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کھڑا ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں تیرے پاس میں کچھ سکل ہے تو ہماری قوم کو سکھا دے، ہماری قوم ترقی کرے گی اس سے. یہ دل، یہ سوچ رکھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہی دل، یہی سوچ ہم نے بھی رکھنا ہے. آج یہ ہماری سوچ ایسی نہیں ہے. اور جس کو کچھ بھی سکل نہیں آتا، کچھ نہیں آتا، اس کو اب چھوڑنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کچھ بھی سکھا میں تجھے بری کر دوں گا. اور وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے کچھ نہیں آتا. اگر تجھے کچھ نہیں آتا تیری زبان سکھا دے، تو جو بھی زبان تو جانتا ہے نا، وہ زبان ہمارے بندوں کو سکھا دے. تو لینگویجز پر امپورٹنٹ سگنیفیکنس کس نے دی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جو سو کال جتنے این جی اوز اس دنیا میں بنے ہیں نا، وہ آج لوگ اپنے آپ کو بڑا بڑا دکھا لے رہے ہیں. وہ جو 1400 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ڈپارٹمنٹ پہ کام کر کے دکھا دیا. آج وومن امپاورمنٹ میں کتنا اچھلتے ہیں لوگ آرگنائزیشنز میں. ذرا کام کر کے زندہ دفنا دیا جاتا تھا بچیوں کو. یہ جو پیارے بچیاں ہیں نا، آپ لوگ روزانہ اللہ سے 100 رکعت نماز پڑھ کر شکریہ ادا کریں کہ تو نے مجھے نبی دیا، یا رب تیرا شکر ہے. 100 بھی پڑھنے کم ہے، کیونکہ آج سے 1400 سال پہلے آپ جیسے بچیاں پیدا ہوتی تھی عرب میں، زندہ دفنا دیا جاتا تھا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کہا کہ یہ پیاری گڑیا جو پیدا ہوتی ہے یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے. تو پھر اس زمانے میں سب نے دعا کرنا شروع کیا، یا اللہ میرے گھر بچی پیدا کر. کچھ دن پہلے، کچھ ہفتے پہلے،
کچھ مہینے پہلے زندہ دفنا دیا جاتا تھا، کچھ دن بعد، کچھ ہفتے بعد، کچھ مہینے بعد وہی لوگ دعا کرنے لگے، یا رب میرے گھر رحمت بھیج دے، میرے گھر بچی پیدا کر دے۔ اس سے بڑا وومن امپاورمنٹ پہ اس روئے زمین پر کسی نے کام نہیں کیا۔ اور وومن کو ڈیفائن کیسا کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ لوگ تو گرویدہ ہو جائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، بتائے کہ پیدا ہوتی ہے تو رحمت بن کر آتی ہے، اور جب شادی کرتی ہے تو اپنے ہسبینڈ کا ایمان مکمل کرتی ہے، اور جب بچے پیدا کرتی ہے تو بچوں کی جنت اپنے قدموں میں کر دیتی ہے۔ یہ ڈیفینیشن کس نے دیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پورے دنیا میں آرگنائزیشنز مل کر وومن امپاورمنٹ پہ کام کر لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر کوئی نہیں آ سکتا۔ اس زمانے میں کام کر کر گئے ہیں، آج وہ ساری چیزیں دفن ہو چکی ہے، اس کو پھر سے ہم نے زندہ کرنا ہے، دکھانا ہے، اور دنیا والوں کو دکھانے کے لیے پہلے ہم نے اس پر عمل کرنا ہے۔ اسی لیے میں نے کہا تھا آپ سب سے کہ ہم اللہ کو مانتے ضرور ہے، لیکن ہم اللہ کی نہیں مانتے۔ مجھے اتنی مشغولیت مولانا حذیفہ صاحب سے کیا دوستی اللہ نے کروا دی ہے، میرا دن کہاں گزر رہا ہے، میری رات کہاں گزر رہی ہے، پتہ ہی نہیں چل رہا ہے۔ 2-3 بجے تک میں نے یہ عالم دین کو ایسا دیکھا ہے کہ آدھی زندگی آپ کے کار میں گزرتی ہے آپ کی۔ میں تو تھوڑا سچ دچ کے جاتا تھا، اب تھوڑا کم ہو گیا ہے۔ میں UK گیا، 5 دن کے لیے لے کے گیا، 15 سٹیز مجھے گھمائے، نہ ایک پارک دکھائے، نہ ایک گارڈن دکھائے، نہ کوئی پکنک سپاٹ دکھائے، سارے دارالعلوم دکھا کے واپس لا لے۔ سب لیکچرز ہوئے۔ اچھا مجھے تیار ہونا تھا، UK گئے بھائی، کوئی ایک انڈین موٹیویشنل اسپیکر UK گیا تو آدھا گھنٹہ تو سجنے کی ڈیمانڈ ہوتی ہے نا۔ اب یہ حضرت صبح 6 بجے اٹھ کر زپ بھی کتنی کھولتے تھے اپنی بیگ کی؟ 3 انچ، اس میں سے کرتا کھینچیے پہن لیے، سر چلو چلیں گے۔ بولا حضرت تھوڑا رحم کرو، میں موٹیویشنل اسپیکر ہوں، تھوڑا تیار ہونے دیجئے۔ وہ 1 گھنٹہ تیار ہوتا تھا، اب جا کر 15 منٹ ہوئے ماشاءاللہ، وہ آپ کی صحبت کی وجہ سے۔ تو وہاں بھی گئے تو میں نے دیکھا 15 دارالعلوم میں ماشاءاللہ لیکچرز ہمارے ہوئے ہیں۔ اتنا بیزی، آپ ہر جگہ جا رہے تھے لیکچر دینے کے لیے، اور 5 دن کے بعد لیکچرز ہو گئے اور کوئی مزید لیکچر دینا نہیں تھا، سیدھا واپس آ گئے ہم لوگ۔ کوئی گھومنے کا شوق نہیں، کوئی چیز دیکھنے کا شوق نہیں، کچھ نہیں، صرف کام سے مطلب۔ تو کہاں کہاں ہم لوگ گھوم رہے ہیں، جہاں بھی جا رہے ہیں ہم لوگ پرابلمز ہی دیکھ رہے ہیں۔ اب منسٹر صاحب اگر اجازت دیں، پتہ نہیں کیا وقت ہو رہا ہے، اگر مجھے 15-20 منٹ اور ملے تو میں ریئل ٹاپک پہ آؤں گا جس کے لیے مجھے آپ بلائے ہیں ماشاءاللہ، اگر اجازت ہو تو۔ دیکھیں، کینسر ایک ایسی بیماری ہے جس کے گھر میں اگر آ جاتی ہے کسی کو، سب سے پہلا تھاٹ کیا آتا ہے؟ اگر اللہ کسی کے گھر میں کسی کو کینسر نہ لائے، لیکن موت ہونی ہے، کسی کے گھر میں اگر آپ کے گھر میں کسی کو کینسر ہو گیا، رپورٹ میں، بایوپسی رپورٹ میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اسے کینسر ہے، تو پہلا تھاٹ کیا آئے گا کہ یہ کچھ دن کا مریض ہے؟ یس اور نو؟ سب لوگ جواب دیں۔ یہ بس کچھ دن کا مریض ہے، کیونکہ یہ بڑی ڈینجرس ڈیزیز ہے، یہ بڑی خطرناک بیماری ہے، ڈینجرس، جو جان لے لیتی ہے۔ بالکل اسی طرح کسی کے 2 کڈنیز فیل ہو گئے، اگر ایسی رپورٹ آتی ہے تو پھر انسان زیادہ نہیں جی سکتا ہے۔ کئی لوگ کڈنی ٹرانسپلانٹ کیے لیکن اس میں 70% فیل ہوئے ہیں، 80% فیل ہوئے ہیں، اور کسی کا برین ہیمریج ہو گیا ہے تو پیرالائزڈ ہو گیا، جینا مرنا کوئی معنی ہی نہیں ہے، پوری زندگی پلنگ پر گزر جاتی ہے، ٹوٹلی باڈی پیرالائزڈ ہے۔ جان لیوا بہت سے بیماریاں ہیں، وہ کینسر کا آج علاج ہے ماشاءاللہ، ڈائبٹیز کا علاج ہے، رینل فیلیئرز کا علاج ہے، کارڈیاک اریسٹ کا علاج ہے، لیکن کچھ ایسے بیماریاں ہیں جو آج ینگسٹرز میں ہیں۔ 7 بیماریاں ہیں، وہ بتانے کے لیے آیا ہوں میں۔ جتنے ینگسٹرز ہیں، جیسے جیسے بیماریوں کا میں نام لے رہا ہوں، آپ لوگ جائزہ کر لیں اپنا کہ کیا یہ بیماری مجھ میں ہے یا نہیں ہے، اپنے آپ سے سوال کر لیں۔ کریں گے سب لوگ؟
बड़े छोटे बिलखुसूस यंगस्टर्स जरूर करें। कैंसर से भी डेंजर बीमारी, कैंसर से एक इंसान की मौत होती है, कैंसर से एक इंसान की मौत होती है, लेकिन जो 7 बीमारियां हैं उनमें से जो पहली बीमारी है वो है मोबाइल एडिक्शन, वो है मोबाइल एडिक्शन। आज मोबाइल ने नौजवानों को निकम्मा बना दिया है, यूजलेस बना दिया है, होपलेस बना दिया है, एमलेस बना दिया है। कोई गोल इंसान के पास नहीं रहा यंगस्टर्स में। अगर इस देश की बात मैं कर रहा हूं, 40 करोड़ यंगस्टर्स हैं, 40 करोड़ यंगस्टर्स हैं, 98% यंगस्टर्स को ये बीमारी है, किसी को कम किसी को ज्यादा, लेकिन 98% ऑफ द यंगस्टर्स टुडे आर इंडल्ज्ड इन दिस एडिक्शन। और इसका कोई एंटीबायोटिक नहीं है, इसकी कोई दवा नहीं है। वो धीरे 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 इंसान को इतना निकम्मा बना देती है। मैं पहले कोई आलिम दीन का बयान सुनता और सुनकर ये समझता कि ये मौलाना ऐसे ही हवा में छोड़ रहे हैं कि पहले के जो लोग हुआ करते थे रात में इशा के बाद से लेकर फज्र तक इबादत किया करते थे। तो मैं सोचता था कि कैसे पॉसिबल है रात के 9 से सुबह 6 तक कोई बंदा जिक्र करते रहे और कोई दूसरा काम ना करे, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। लेकिन आज के नौजवानों को देखकर ये यकीन हो रहा है कि वो लोग सही इबादत करते थे। कैसे यकीन हो रहा है? 9 से लेकर 6 बजे तक